کیا قنوت میں ہاتھوں کو پیٹ کے تک اگر اٹھایا جائے؟ یہ بھی جائز ہے، جائز ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بالکل، اگر ایسا نہیں ہے کہ باطل ہو جائے یا اس انداز سے، یعنی ہاتھوں کو اٹھانا شمار ہوتا ہے. کیا یہ پیٹ کی حد تک والا مسئلہ ہے؟ یا قنوت میں سینے تک ہاتھوں کو اٹھانا، یہ بھی بالکل جائز ہے ویسے. یا قنوت میں ہاتھوں کو گردن تک اٹھانا، یہ بھی بالکل جائز ہے. یا قنوت کو اپنے چہرے کے سامنے یا منہ کے سامنے لے آنا، یہ بھی صحیح ہے. یا قنوت میں ہاتھوں کو اپنے سر سے بلند کر لینا، یہ بھی ہے تو صحیح، لیکن اس کی تفصیل ابھی آگے آئے گی کہ اس کو کیا سمجھا گیا. سب سے بہتر قنوت یہ ساری پوزیشنز کے اندر کہ چہرے کے سامنے جو حصہ وضو کے اندر دھویا جاتا ہے، ہاتھوں کو چہرے کے بالکل سامنے لے آئیں. ورنہ گردن تک بھی لا سکتے ہیں، سینے تک بھی لا سکتے ہیں، سینے سے کچھ تھوڑا سا نیچے بھی لے جا سکتے ہیں. لیکن سب سے بہتر ثواب آپ کو قنوت کے مستحب کا ہونے کا کہ چہرے کے سامنے ہاتھ کو لے کر آئیں، آپ چہرے کے سامنے. پھر اگلا ثواب آپ کو ملے گا اگر آپ نے اس کا خیال کیا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیں، یعنی جس حد تک بھی آپ کو ممکن ہو کہ ہاتھ بالکل آپ کے پھیل جائیں. یعنی اس انداز سے نہ ہو، ویسے تو وہ بھی جائز ہے کہ ہاتھ کو پیالے نما نہ بنائیں، بالکل ہاتھوں کو اسٹریٹ کر لیں، بالکل ہاتھ سیدھا ہو، اور پیالے کی طرح کوشش کریں کہ نہ ہو، ورنہ یہ بھی ہو جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اور اس طرح سے پھیلائیں کہ ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہو، چہرے کے سامنے ہاتھ ہو اور بالکل ہاتھ کو سیدھا کر لیں کہ ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف ہو. یہ الگ سے ایک ثواب آپ کو ملے گا. اور پھر اگلا مستحب ہے، لازمی اس کا نتیجہ ہوگا تو یہی، لیکن اس کو الگ سے شمار کیا گیا ہے کہ ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہو اور ہاتھوں کی جو پشت ہے اس کا رخ زمین کی طرف ہو. ہاتھوں کی پشت جو ہوتی ہے اس کا رخ زمین کی طرف ہو. ویسے تو جب یہ آسمان کی طرف ہوگا تو لا محالہ وہ نیچے زمینی کی طرف ہوگا، لیکن بہت سے لوگ پیالے نما بنا لیتے ہیں کہ جو ہاتھ کی پشت ہے وہ اس کا رخ زمین کی طرف نہیں ہوتا بلکہ سامنے کی طرف ہو جاتا ہے، ہاتھ کی پشت کا رخ جو ہے. تو اس طرح سے آپ بالکل اسٹریٹ اگر ہاتھوں کو رکھیں گے آسمان کی طرف، بالکل سیدھا، جس طرح ایک ہاریزونٹل حالت میں ہاتھ ہوتا ہے، تو اس میں ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف ہو اور ہاتھ کی پشت کا رخ زمین کی طرف ہو. یہ سب سے زیادہ مستحب ہے، یعنی کہ آپ اس انداز سے پڑھیں تاکہ آپ کو زیادہ ثواب ملے. اچھا، پھر اس کے اندر ایک مستحب یہ بھی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے آپ کو ملانا ہے کہ دونوں ہاتھوں کی 8 انگلیاں جو ہیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اور چاہے 2 انگوٹھے نہ ملے ہوں، انگوٹھے چاہے الگ ہوں. اور کچھ علماء نے یہ بھی کہا کہ اگر انگوٹھے بھی انگلیوں کے ساتھ ہی ملا لیں تو وہ بھی بہتر ہے. لیکن اگر انگوٹھے نہیں بھی اگر ہوں تو مستحب ہونے کا ثواب مل جائے گا کہ آپ کے ایک ہاتھ کی 4 انگلیاں اور دوسرے ہاتھ کی 4 انگلیاں، یہ 8 انگلیاں آپس میں ملا لیں تو اس کا ثواب زیادہ ہے. ورنہ تھوڑا سا اگر گیپ بھی اگر بیچ میں ہو تو ہو جاتا ہے قنوت، لیکن شکل قنوت آپ کو اس وقت ثواب زیادہ ملے گا جب آپ 8 انگلیاں ملا لیں گے آپس میں. اچھا، اب آپ کی نگاہیں کہاں ہونی چاہیے؟ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ نگاہیں آسمان کی طرف ہوں؟ جائز تو ہے، لیکن اتنا زیادہ بہتر نہیں. ابھی مستحب ہونے کے حوالے سے یا تو آسمان کی طرف نگاہیں ہوں، یہ بھی جائز ہے، لیکن زیادہ بہتر اب یہ آگے چل کر آئے گا. اچھا، یا آنکھیں آپ کی زمین کی طرف ہوں، یہ بھی جائز ہے. یا آپ کی آنکھیں سامنے کہیں دیکھ رہی ہوں، یہ بھی جائز ہے. لیکن زیادہ ثواب آپ کو ملے گا جب آپ کی آنکھیں آپ کی ہتھیلیوں کے اوپر ہوں، یہ سب سے زیادہ ثواب ہے. ورنہ اوپر کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں، سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں، کچھ نیچے جھکا کر بھی دیکھ سکتے ہیں، زمین کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ ثواب آپ کو شکل قنوت کا اس وقت ملے گا کہ جب آپ کی آنکھیں یا آپ کی نگاہیں جو ہیں وہ آپ کی ہتھیلیوں کے اوپر ہوں. اچھا، کچھ مستحبات، یہ تو تقریباً 10 مستحبات تو یہ صرف شکل قنوت کے ہیں.